الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں قرآن جیسی کتاب عمل، کتاب ہدایت، کتاب بشارت، دستور حیات کے طور پر نازل فرمایا. انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ مسلسل چلتا رہا، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرمایا. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں اور احادیث شریفہ سے چھوٹی چھوٹی 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھا. اللہ کا فرمان یہ ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم سے نوازا. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. اور دونوں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اللہ کے بندوں میں بہت سارے بندوں پر فوقیت نصیب فرمائی. دوسری آیت میں اللہ کا فرمان یہ ہے: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی، حاکموں کی اطاعت کرو. اگر آپس میں اختلاف ہو جائے، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو. اور حدیث میں آتا ہے: ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پر مہربانی کا معاملہ کرو، آسمان والا تمہارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے گا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا: چھوٹوں پر شفقت کرو، بڑوں کا احترام کرو. جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے فرمایا. قرآن اور حدیث میں آپس کے بہت سارے معاملات کو شریعت کے مطابق حل کرنے کا حکم موجود ہے. مسائل شریعت جو بھی ہیں انسان کے انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، سیاسی زندگی میں آپس کے جو بھی جھگڑے ہوں
ان سب کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی سے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہم جو ہے قرآن اور حدیث کو تسلیم کریں ہر لحاظ سے، صرف عبادات کے حد تک اکتفا نہ کریں، آپسی معاملات کو بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی بات قرآن میں سورہ انبیاء میں بھی ہے، سورہ نمل میں بھی ہے، اور بھی کئی مقامات پر آتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے نبی کے علاوہ وقت کے حاکم بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، جج بھی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا دیا ہے، تو آپ کا کام لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ ولا تتبع الهوى، خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا، خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ ویضلک عن سبیل اللہ، ورنہ یہ چیز اللہ کے راستے سے آپ کو دور کر دے گی۔ تو داؤد علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، وقت کے حاکم بھی ہیں، بہت سارے مسائل آپ کے پاس آتے تھے، بڑے اچھے انداز سے آپ حل کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے، اور اللہ نے آپ کے فرزند سلیمان علیہ السلام کو بھی جو ہے علم نبوت سے نوازا، حکمت کی باتیں سکھائی، عدالت کے فیصلے کا سلیقہ اور طریقہ بھی بتایا سلیمان علیہ السلام۔ بلکہ بعض مقامات میں آپ کی تعریف بھی آئی، ففہمناہا سلیمان، ہم نے سلیمان کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی، صحیح سمجھ ہم نے عطا کی۔ بعض فیصلے باپ کے ہوتے تھے، پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اس فیصلے میں دوبارہ جو ہے نظر ثانی کرتے، پھر دوسرا فیصلہ بھی کرتے تھے سلیمان علیہ السلام۔ ایک مسئلہ یہ آیا، بکری والا جو ہے بکریاں چرا رہا تھا، اتفاق سے بکریاں جو ہے کسی کے کھیت میں داخل ہو گئی، کھیت میں داخل ہو کر کھیت کا نقصان کر دیا۔ عدالت میں معاملہ پہنچا داؤد علیہ السلام کے پاس۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ جو نقصان ہوا ہے کھیت والے کا، بکری والا جو اپنی پوری بکری جو کھیت والے کے حوالے کر دے۔ اذ نفشت فیہ غنم القوم، قوم کے بکریاں جو ہے کسی کے کھیت میں داخل ہو کر چر کر کے پورا نقصان کر دی۔ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ ہوا کہ بکریاں جو ہے بکری والا کھیتی والی کو دے دے اس کے نقصان کی تلافی کے لیے۔ بیچ میں جو ہے حضرت سلیمان نے کہا ابا جان میری رائے یہ ہے فیصلہ ایسا ہونا چاہیے، فرمائیے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ معاملہ ایسا ہے، کھیتی والے کا نقصان تو ہوا، تو چاہیے کہ وہ بکری والا جو ہے اس کے حوالے کر دے کھیتی والے کے۔ یہ بکریاں جو ہیں کھیتی والے کے پاس رہن میں رہیں گی، وہ فائدہ اٹھائے گا، اس کے دودھ سے اس کے اون سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس وقت تک جو ہے بکری والا کھیتی کی سیرابی کرے گا، سینچائی کرے گا، دیکھ بھال کرے گا، یہاں تک کہ وہ کھیت پرانی حالت میں واپس لوٹ جائے۔ اس وقت تک بکریاں جو ہیں محفوظ رہیں گی، رہن میں رہیں گی کھیتی والے کے پاس۔ اس فیصلے کو سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو داؤد علیہ السلام نے قبول کیا۔ قرآن نے تعریف کی ففہمناہا سلیمان، ہم نے سلیمان کو جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمایا تاکہ بکری والے کا بھی پورا نقصان نہ ہو اور کھیتی والے کا بھی پورا نقصان نہ ہو۔ وقتی طور پر بکریاں جو ہے رہن میں رہیں گی اور کھیتی والا فائدہ بھی اٹھائے بکری سے، اور بکری والا کھیت کی مرمت کرے، کھیت میں جو نقصان ہوا اس کی تلافی کرے۔ اور ایک قضیہ آیا داؤد علیہ السلام کے پاس، ایک بچہ کھیل رہا تھا، اتنے میں بھیڑیا آیا، بچے کو لے کر بھاگ گیا۔ باقی رہا ایک ہی بچہ، دو بچے تھے وہ، باقی جو ایک بچہ تھا اس بچے کے بارے میں دو عورتوں کا جھگڑا ہوا۔ دونوں عورتیں کہہ رہی تھیں کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ میرا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، جو بڑی عورت تھی اس کے حوالے کر دیا بچے کو، یہ بچہ تمہارا ہے، ٹھیک ہے تم یہ رکھ لو۔ اتنے میں سلیمان علیہ السلام بولے نہیں، معاملہ آپ کے پاس پہنچا۔ دونوں جو دوبارہ یہاں آئے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا
کہ میری رائے کے مطابق فیصلہ ایسا ہونا چاہیے، ایک چھری لے کر آؤ، بڑا چاقو لے کر آؤ، میں بچے کو جو ہے 2 آدھا ذبح کر دیتا ہوں، دونوں آدھا آدھا لے کے چلے جاؤ۔ اتنے میں یہ کہنا تھا، جو چھوٹی جو عورت تھی وہ رونا، چیخنا، چلانا شروع کر دی۔ اس نے کہا سلیمان علیہ السلام سے، یہ بچہ جو ہے اسی کا ہے، بڑی عورت ہی کا ہے، اسی کو حوالے کر دو، بچے کو خواہ جو ہے ایسے 2 آدھا مت کرو۔ اور بڑی عورت خاموشی کے ساتھ ہے۔ اتنے میں فیصلہ یہ ہوا، اگر یہ عورت، بڑی عورت، اگر اس کا بچہ ہوتا تو تڑپتی، چیختی، چلاتی، اپنے بچے کو 2 آدھا کرتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ کیونکہ جو حقیقی ماں ہے، چھوٹی عورت، اس نے کہا میرا بچہ صحیح سالم زندہ رہے، چاہے اس کے پاس ہی رہے لیکن محفوظ رہے، زندہ رہے۔ تب سلیمان علیہ السلام نے کہا دیکھو، جو حقیقی ماں ہے یہاں جو ہے نظر آ گئی، اس نے جو ہے یہ پسند نہیں کیا کہ بچے کو 2 آدھا کیا جائے۔ الغرض معاملہ جو ہے وہ بچے کو چھوٹی عورت کے حوالے کیا گیا کہ حقیقی ماں وہی تھی۔ بعض مرتبہ فیصلے ہوتے تھے، عدالت کے اندر نظر ثانی کی ضرورت پڑتی، ایک قاضی کا فیصلہ ہوتا، دوسرا قاضی جو ہے صحیح فیصلہ اس کے بعد نظر ثانی کرنے کے بعد فیصلہ کرتے، اسے مان لیا جاتا۔ تو شریعت مطہرہ میں اسلام یہی چاہتا ہے ہر دور میں ہمارے آپس کے سارے مسائل قاضیوں کے ذریعے سے، عدالتوں کے ذریعے کے، عدالتوں کے بجائے کتاب و سنت کی روشنی میں حل ہوں، غیر اسلامی عدالتوں میں نہ جائے ہمارے فیصلے۔ ہر مسئلہ آپ کے گھر میں حل ہو، آپ کی مسجدوں میں حل ہو، دارالقضاء میں حل ہو۔ قرآن کہتا ہے آپس کے گھروں کے مسائل بھی ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، میاں بیوی کے اختلافات بھی ہوتے ہیں، مسئلہ طلاق اور خلع سے پہلے حل کرو، آپس میں بیٹھ کر حل کرو۔ قرآن کہتا ہے وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر آپس میں لڑائی جھگڑا کا اندیشہ ہو جائے، اختلاف کی نوبت آ جائے، تو دونوں فریق، شوہر کی طرف سے بھی، عورت کی طرف سے بھی، دونوں مل کر کے آپس میں ایک آدمی، انصاف پسند آدمی بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کریں، اختلاف سے بچانے کی کوشش کریں، طلاق اور خلع کی نوبت سے بچانے کے لیے صلح کرانے کی کوشش کریں۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ مومنوں کی 2 جماعت آپس میں لڑ لیں، قتل کی نوبت بھی آ جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، صلح کرو انہیں جو ہے جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے قتال کے باوجود، قتل کے باوجود بھی مومن جو ہے مومن ہی رہتا ہے، ایمان خارج نہیں ہوتا اس کا، آپس میں بھائی بھائی ہیں ایمان کی بنیاد پر۔ قرآن کا انداز دیکھو، قتل کی نوبت بھی آ جائے، دونوں فریق کو جو ہے صلح کرانے کی کوشش کرو، ملانے کی کوشش کرو، آپس کے جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ سورہ نور کی آیت میں فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنوں کا انداز دیکھو، جب انہیں بلایا جاتا ہے آپس کے مسائل حل کرنے کے لیے، فوراً کہتے ہیں سمعنا واطعنا۔ اللہ اس کے رسول کی جو بات ہے سر اور آنکھوں پر قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ مومنوں کی شان یہی ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن جو آپس کے جھگڑے جب ہوتے ہیں، انہیں کتاب اللہ، سنت رسول کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے بلایا جائے، فوراً تسلیم کریں۔ فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، جو لوگ کتاب اللہ و سنت رسول کے فیصلے کو مانیں گے یہی لوگ کامیاب ہیں۔ فرمایا قرآن اور حدیث میں ہر جگہ میں ہی بات حکم آیا، اللہ اس کے رسول کا حکم مانو، حکم مانو۔ تنازعات میں، اختلافات کی صورت میں بھی رجوع کرو اللہ کی کتاب کی طرف، رسول کے فیصلے کی طرف۔ آپس کے جھگڑے جو ہیں ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے دور نہ کریں۔ اختلاف ہو سکتا ہے، گھر گھر میں اختلاف ہو سکتا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہو سکتا ہے، خاندانوں میں ہو سکتا ہے، یہ مزاج میں ہے انسان کے۔ اللہ نے انسان کی فطرت ایسا بنائی، ایک انسان اور ایک انسان کے ہم خیال نہیں ہو سکتا، مزاج کا اختلاف،
رنگوں کا اختلاف، نسلوں کا اختلاف، لہجوں کا اختلاف، بات چیت کے ڈھنگ کا اختلاف، پسند کا اختلاف فطری چیز ہے، فطری چیز ہے یہ اختلاف، رب کی وحدانیت کی دلیل ہے یہ، وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ لیکن اختلاف ہو جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، معاملے کو آگے نہ بڑھاؤ، غیر اسلامی عدالتوں کے حوالے مت ہو جاؤ، مسلمان ہو آپس میں حل کرو دار الخضا کے ذریعے سے، آپس کے اندر ہر بستی میں مسلمانوں کے، ہر محلے میں مسلمانوں کے، ہر مسجد میں مسلمانوں کے دار الخضا ہونا چاہیے۔ آج وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے دار الخضا، اسلامی شریعت کے مطابق مسلمان کا فیصلہ مسلمان کرے، قرآن کے مطابق کرے، حدیث کے مطابق کرے، غیر اسلامی عدالتوں کا چکر یا غیر اسلامی عدالتوں سے خوش ہو جانا، یہ جو ہے ہمارے ایمان کی سلامتی نہیں ہے۔ اس میں مسلمان ہے، اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو ماننا، یہ ہماری مسلمان ہونے کی دلیل ہے میرے دوست۔ 2019 میں سپریم کورٹ کا ایک ریٹائرڈ جج 2019 میں اس وقت کہتا ہے تقریباً اب تک 350 کروڑ مسائل سپریم کورٹ میں ہندوستان کی عدالتوں میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، حل نہیں ہوئے ہیں، آئندہ سے کوئی کیس نہیں لینا چاہیے۔ جو پرانے مسائل ہیں وہ اب تک حل نہیں ہوئے ہیں، 350 کروڑ، اور پھر اس کے بعد 450 کروڑ مسائل ہو گئے۔ اتنے مسائل کورٹ میں جا رہے ہیں کہ خود کورٹ کا ریٹائرڈ جج کہتا ہے اگر اسے حل کرنے کے لیے ہمارے پاس 350 سال چاہیے بول رہا ہے۔ اتنے کیسز آ رہے ہیں، یہ حل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اتنے کیسز آ رہے ہیں وہ حل نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اس ایسی صورت میں مسلم تنظیموں سے مسالک کے اختلاف سے اوپر اٹھ کر کے ہر بستی میں دار الخضا کا قیام جو ہے یہ کورٹ کے خلاف نہیں ہے بلکہ کورٹ کے لیے معاون چیز ہے۔ آپس کے مسائل خود حل ہوں، ہم آپس کے مسائل خود سے حل کریں۔ ہر بستی میں علماء کی جماعت تو موجود ہے ماشاءاللہ، جگہ جگہ علماء ہیں، علماء کی عزت ہو، علماء کا احترام ہو، قدر ہو، اور ہمارے مسائل ہم خود حل کریں، بجائے اس کے کہ لاکھوں روپے ان کوٹوں کے پیچھے آدمی لگائے، زمانہ لگائے، جوتے گھس جائیں، جوتے پھٹ جائیں، لیکن آپ کا مسئلہ حل نہ ہو۔ یہی تو ہوتا ہے عدالتوں میں۔ ہم مسلمان ہیں، اچھے دلوں سے، ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اپنے مسائل ہم قرآن اور حدیث کے مطابق حل کریں، اور اختلاف کے باوجود آپس میں احترام باقی رکھنا، اس لیے کہ سب سے اہم رشتہ ہمارا ایمانی رشتہ ہے۔ اب میں آپ کو سورہ حجرات کی آیت نے بتایا، آپس میں قتل و قتال کی نوبت آنے کے باوجود قرآن کہتا ہے مومن ہیں وہ، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، آپس میں لڑ لیے ہیں، دو فریق ہو گئے ہیں، قتال کی نوبت آ گئی ہے، قتل کی نوبت آ گئی ہے، پھر بھی قرآن کہتا ہے مومن ہیں، مومن ہیں۔ مومنوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے میرے دوستو۔ عبادات کے موضوع پر بڑی تقریریں ہوتی ہیں، معاشرت پر تقریریں ہوتی ہیں، یہ جو معاملات ہیں ہمارے آپس کے اختلاف ہو سکتا ہے میرے درمیان، آپ کے درمیان، لیکن مخالفت نہیں ہونا، دشمنی نہیں ہونا میرے دوستو۔ اختلاف کا آپ کو حق ہے، مجھے بھی حق ہے، لیکن اختلاف کی وجہ سے میں آپ سے جدا ہو جاؤں، آپ مجھ سے جدا ہو جائیں، یا آپ مجھ سے اپنا راستہ ہی بدل لیں، مجھ سے سلام و کلام ہی چھوڑ دیں آپ، یہ ہمارا اسلام یہ نہیں سکھاتا آپ کو۔ اختلاف کے باوجود برداشت کرو، تحمل رکھو اپنے اندر، مومن کے لیے عذر تلاش کرو، حسن ظن رکھو، بھائی کے ساتھ حسن ظن رکھو، ظنوا بالمؤمنین خیرا، جہاں تک ہو سکے اہل ایمان سے اچھا گمان رکھو، یہ ہے اسلام۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹالو، برائی ہے بھلائی سے ٹالو، نتیجہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارے اور اس کے درمیان جو دشمنی تھی دوستی میں بدل جائے گی، تمہارا وہ جگری دوست بن جائے گا۔ دوستی اور دشمنی کا معیار بھی اسلام قائم کرتا ہے، اور اس کے درمیان تعلقات کو کیسے رکھنا ہے وہ بھی بتاتا ہے۔ ہر چیز میں اعتدال رکھو،
دوستی میں بھی اعتدال رکھو، دشمنی میں بھی اعتدال رکھو، میانہ رویہ اپناؤ۔ قرآن کہتا ہے، حدیث میں بھی ہے، حدیث میں دیکھو، احبیب حبیبک ہونما عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، ابغض بغیضک ہونما عسیٰ ان یکون حبیبک یوما ما۔ دوست سے دوستی اس معیار پر رکھو، ذرا اعتدال کے ساتھ رکھو، اس لیے کہ وہ دوست ایک نہ ایک دن تمہارا دشمن بھی بن سکتا ہے۔ اگر کوئی تمہارا دشمن ہے، دشمنی میں حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا، اعتدال وہاں بھی رکھو۔ دشمنی میں آگے تو ہر چیز سے نفرت مت کرو، ہو سکتا ہے وہ دشمن تمہارا ایک نہ ایک دن دوست بن جائے گا۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت، احبیب حبیبک ہونما عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما۔ ہمارے علماء کی مثال دیتا ہوں، مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے عالم، مناظرہ کرتے تھے، مناظرے کس کے ساتھ؟ مناظرے عیسائیوں کے ساتھ، مناظرے قادیانیوں کے ساتھ مناظرے کرتے تھے۔ قادیانی اس زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایمان اور کفر کا مسئلہ سب سے خطرناک مسئلہ، مناظرے کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، جوابات لکھتے تھے، اس کے باوجود ہزار اختلاف کے باوجود مولانا ثناء اللہ صاحب جو ہے رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے جو فریق ثانی ہے مرزا غلام احمد، پورا احترام کے ساتھ نام لکھتے تھے۔ مرزا غلام احمد لکھتے ہیں، مرزا غلام احمد فرماتے ہیں، ایسا نہیں کہ جو انہوں نے اس نے کہا وہ دشمن کہتا ہے، ایسی بات نہیں، پورا احترام۔ یہ ہے ہمارے علماء۔ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری، ایک معاملہ ایسا ہوا، دشمنوں نے مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری پر قاتلانہ حملہ کیا، بعد میں جو ہے قاتل پکڑا گیا، آپ کی جان بال بچ گئی۔ معلوم ہوا اس کے بعد اسے جو ہے قید میں ڈال دیا گیا، جیل میں ڈالا گیا۔ مولانا ثناء اللہ صاحب کا اخلاق دیکھو، مولانا ثناء اللہ صاحب جب وہ قاتل کو جب جیل میں ڈال دیا گیا سزا کاٹنے کے لیے، تو آپ اس کے گھر کو پہنچ کر، جب تک وہ جیل میں تھا، اس کے گھر کا خرچہ اپنے جیب سے دیے۔ جو شخص جان کا دشمن ہے، جان پر حملہ کر رہا ہے، جب معلوم ہونے کے باوجود، خیر اس کا کام اس کا ہے، اس کے بچے کیا کرے، اس کی بیوی بچے بھوکے نہیں رہنا، تو آپ نے کیا کیا، اپنے جیب سے ان کا خرچہ برداشت کیا۔ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ چیز ہمارے واسطے بہت اہم ہے بھائی۔ ہمارے آپس کے ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں، اختلاف میں مخالفت چیز نہیں آنا، دشمنی پیدا نہیں ہونا، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش نہیں کرنا، ایک دوسرے کی تنقید کی کوشش نہیں کرنا، ایک دوسرے کی تذلیل کی کوشش نہیں کرنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرنا میرے دوست۔ اور یہاں تک کہ علماء ہیں، مثال کے طور پر علماء کے احترام میں کمی آنے نہیں دینا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے علماء ہوں، آپ کے مسلک کے ہوں یا آپ کے مسلک کے نہ بھی ہوں، لیکن سارے علماء احترام کے لائق، ان کی عزت کرنا۔ جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقتہ، وہ مؤذن جو 5 وقت اذان دیتا ہے، وہ امام جو 5 وقتہ جو نماز پڑھاتا ہے، اس کی عزت کرنا سیکھو۔ آپ کے 15,000 سے، آپ کے 20,000 سے کسی کے زندگی کو آپ نے نہیں خرید لیا۔ اگر ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ احسان بھی کوئی کر رہا ہو، اختلاف کے وقت میں اس کے اوپر کیے گئے احسانات کو لا کر کے بتا کر کے کسی کو ذلیل نہیں کرنا۔ یہ علماء کا احترام سیکھو لوگوں۔ یہ علماء جو ہیں نبیوں کے وارث ہیں میرے دوست۔ علماء انسان ہیں، ہو سکتا ہے ان سے بھی غلطی ہوتی ہو سکتی ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے کسی کی تنقید کرنا، کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، یاد رکھو میرے دوستو، ہمارے ایمان کی سلامتی نہیں ہوتی اس میں۔ آپ لوگ جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، احترام کرو، علماء کا احترام، مؤذنین کا احترام، مسجد کے خادموں کا احترام، مسجد کے ذمہ داروں کا احترام کرنا سیکھو۔ یہ اسلام ہے۔ یہ اختلاف اپنی جگہ میں، مخالفت نہیں ہونا، مخالفتیں نہیں ہونا، دشمنیاں نہیں ہونا۔ ہم آپس میں کمزور ہو جائیں، آپس میں لڑتے لڑتے شیطان کو خوش کر دیں، اللہ کو ناراض کر دیں، پھر ہمارے ایمان کی سلامتی کس میں ہے؟ احسان کے بعد احسان جتانا
یہ جو سب سے بدترین چیز ہے میرے دوستو۔ قرآن کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات اور خیرات کو جو ہے بول بول کر کے بتا کر کے ضائع نہ کر لو، باطل نہ کر لو۔ ہو سکتا ہے احسان کرنے والا نہ بولے، لیکن اس کی جماعت کا کوئی دوسرا آدمی جو ہے کسی کے خلاف کیچڑ اچھالنا شروع کر دے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں میرے دوست۔ احترام کرو، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت ہے، علماء کا احترام، جو نبیوں کے جو وارث ہیں، جن کا کام نبیوں کا کام ہے میرے دوستو، وہ وقت کے قاضی بھی ہیں، وقت کے امام بھی ہوتے ہیں، اور وقت میں مسلمانوں کے مسائل حل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر یہ ائمہ حضرات، یہ مؤذن حضرات اپنا ڈیوٹی چھوڑ کر کے بازار میں اتر کر وہ بھی تاجر بن جائیں، تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہوگا؟ اگر وہ بھی جو ہے تجارت میں لگ گئے، اپنا بیوی بچوں کا مسئلہ حل کرنا ہے، تو آپ کی امامت کون کرے گا؟ آپ کے جنازے کون پڑھائے گا؟ آپ کے گھروں کے نکاح کو مسائل کون حل کرے گا؟ طلاق اور خلع کے فیصلے کون کریں گے؟ علماء اپنا زندگی دے رہے ہیں، لوگ جو ہیں قدر نہیں کرتے۔ اس لیے میرے دوستو احترام کو باقی رکھو۔ اختلاف کے باوجود مولانا ثناء اللہ صاحب ہمارے لیے کتنی بڑی دلیل ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمیں کسی سے اختلاف ہو، یاد رکھو اختلاف مخالفت کی رنگ میں نہ آئے، دشمنی کے رنگ میں نہ آئے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھے۔ کسی نے پوچھا بعد میں، مولانا آپ تو حنفی ہیں، آپ تو رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھے نا؟ تو اس میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ جواب دے رہے ہیں کہ ہمارا حنفی ہونا الگ چیز ہے، جب حدیث صحیح ہے تو میں یہ چاہتا ہوں قیامت کے دن اللہ کے رسول کے سامنے جب سامنا ہو اور کوئی حدیث باقی نہ ہو جس پر میں نے عمل نہ کیا ہو، اور میں اللہ کے رسول کو جو ہے بطور ثبوت نہ پیش کر سکوں، اس لیے میں نے جو اس حدیث کو جو ہے اس پر بھی عمل کیا۔ تو تنگ نظری نہیں ہونا علماء میں بھی، اور لوگ بھی جو ہیں وہ ہمارے مسلک کے علماء، ہمارے خاندان کے علماء، ہمارے اس طرح کی ڈیوائڈ اینڈ رول والا قصہ نہیں آنا۔ سارے علماء محترم ہیں، نبیوں کے وارث ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تفریق نہیں کرنا کسی کے ساتھ۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا، کسی کے ساتھ کچھ زیادہ جو ہے رعایتیں ہو جاتی، بعض کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتی، حالانکہ سب کے سب قابل احترام ہیں، قابل احترام ہیں۔ کسی کی توہین نہیں کرنا، احترام میں کمی نہیں آنا میرے دوستو۔ اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، آج کی سب سے اہم ضرورت دارالقضاء کا قیام ہے۔ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے بستی بستی، محلہ محلے میں، کتاب و سنت کے روشنی میں ہمارے مسائل حل ہوں، فوراً قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل ہوں۔ اور ایمان والوں کی شان یہی ہے، جب ان کو بلایا جائے قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے، فوراً جو ہے آمنا کہیں، سمعنا کہیں، اطعنا کہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ہمارے مسلمانوں کا ذمہ ہے یہ دارالقضاء کے ساتھ چلنا، اپنے مسائل اپنے اندر حل کرنا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کرنا، اپنے وقت کے قاضیوں کا احترام کرنا، اور اس میں جو ہے عدالتوں کے چکر لگا کر کے زندگیاں تباہ نہیں کرنا، برباد نہیں کرنا، لاکھوں روپے خرچ کرنا وہ بھی ناجائز طریقے سے۔ یہ سب جو ہے اسلام کی شان کے خلاف ہے میرے دوستو۔ حق وہی ہے کہ آدمی حق کی پیروی کرے، الحق احق ان یتبع، حق وہی ہے چاہے کسی کے پاس سے بھی آئے آپ حق قبول کر لیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے الحکمت ضالۃ المومن انا وجدها فهو حق بها، حکمت اور دانائی کی باتیں ایک مومن کی گم شدہ چیز ہے، وہ جہاں مسلمان پاتا ہے اپنی حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں فوراً قبول کر لیتا ہے۔ یہ مسلمان کی علامت ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ اقیم الصلاۃ پر عمل ہو رہا ہے، پوری طریقے سے اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ہوتا ہے، اس پر بھی آدمی پوری طریقے سے زکوٰۃ پر عمل نہیں کرتا۔ آپس کے مسائل حل کرنے کا حکم آتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ہم لوگ فوراً کہاں بھاگنا چاہتے؟ عدالتوں کے پاس، وہ بھی غیر اسلامی عدالت۔ مسلمانوں کے مسائل کہاں حل ہونا چاہتے ہیں مسلمان؟ غیروں کے پاس، جس کے پاس نہ قرآن کا علم، نہ حدیث کا علم، کوئی چیز بھی نہیں ہے،
بے بنیاد فیصلے ہوتے ہیں، ایسے فیصلوں کے پیچھے بھاگنا مسلمانوں کی شان کے خلاف۔ اسی لیے میں آپ کو بتایا، ریٹائرڈ جج بول رہا ہے آج تک جتنے کیسز پینڈنگ ہیں وہ حل ہوتے ہوتے 100 سال لگ جائیں گے مسلمانوں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، جس علاقے میں بھی ہیں، اپنے مسائل حل کرنے کے لیے دارالقضا قائم کریں۔ یہ اسلامی چیز ہے، یہ شریعت کا ایک مطالبہ ہے یہ کہ مسلمان اپنا قول، اپنا فعل، اپنی زندگی ہر چیز قرآن اور حدیث کے مطابق حل کرے، فیصلے جو ہے قبول کرے، اور فیصلے کو اس کے بعد فیصلے کے خلاف ذرا برابر دل میں کوئی رنجش باقی نہ رکھے، جیسا کہ اللہ نے سورہ احزاب میں فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہو جائے تو مسلمانوں کو اپنے دلوں میں ذرا برابر تنگی نہیں ہونا، محسوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پوری طرح تسلیم کریں، آمنا کہیں، صدقنا کہیں، تبھی چل کر ہمارا ایمان پورا ہوگا، تبھی چل کر اسلام صحیح معنی میں زندہ رہے گا میرے دوستو۔ اس لیے خاص کر وقت کی ضرورت ہے، ہم اپنے مسائل قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ دارالقضا کے قیام کو جو ممکن بنا کر اپنے مسائل حل کرنے کے لیے کوشش کریں، اللہ سے بھی دعا کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے اور آخرت سنوارنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آپس کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا فرمائے، دلوں میں جو رنجشیں، بغض، عداوت، یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ ان تمام مصیبتوں کو ہم سے دور کر کے آپس میں بھائی بھائی بن کر، مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور آخرت میں بھی ایمانی رشتے کے ساتھ ہم سب کو اٹھائے، آپس میں الفت اور محبت ہمیشہ باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔